بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ رمضان اللہ تعالیٰ کی رحمت، مغفرت اور عنایات بسانے آتا ہے۔ ہر ایک مسلمان توحید، ایمان، تقوی اور نیک اعمال کے ذریعے سے اس ماہ مبارک میں خیر و برکت حاصل کر سکتا ہے، جس سے رب تعالیٰ کی بیش بہا عنایات کو سمیٹا جا سکے۔ ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں رمضان المبارک کا استقبال، عظمت اور فضیلت جانیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے رکھنا فرض کر دیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، یہ اس لیے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ مزید اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، جو اس مہینے کو پالے اس پر لازم ہے اس ماہ کے روزے رکھے۔ رمضان کے روزوں کی فرضیت کے لیے مزید کافی دلائل موجود ہیں۔ صحیح مسلم اور بخاری کی روایت ہے کہ روزہ ہر مسلمان عاقل، بالغ، صحت مند اور مقیم شخص پر فرض ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، انسان کو ہر عمل کا مقرر کردہ ثواب ملے گا، لیکن روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے رمضان المبارک کا روزہ رکھا تو اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ حضرت سعد بن سہل الساعدی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت کا ایک دروازہ ہے جسے الریان کہا جاتا ہے، قیامت کے دن اس دروازے سے صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے۔ پکارا جائے گا، روزے دار کہاں ہیں؟ وہ کھڑے ہو جائیں گے، ان کے سوا کوئی دوسرا اندر داخل نہیں ہوگا۔ جب یہ لوگ داخل ہو جائیں گے تو دروازہ بند کر دیا جائے گا، پھر اس سے کوئی اندر داخل نہیں ہوگا۔ الریان خوب سیراب کرنے کے معنی میں آتے ہیں، یعنی روزے دار کو اس کے عمل کی مناسبت سے بدلہ عطا کیا جائے گا۔ جو اس دروازے سے گزر جائے گا اسے کبھی پیاس نہیں ستائے گی۔ روزے کا بنیادی مقصد ہے اللہ کا تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرنا، جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں بیان فرمایا لعلکم تتقون۔ یہ روزہ اس لیے ہے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ یہاں تقوی کا مفہوم بھی اچھی طرح سمجھ لیں تاکہ معلوم ہو کہ تقوی کا لفظ اس میں کتنی جامعیت موجود ہے۔ حضرت امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں،
شریعت میں تقوی سے مراد نفس دل کو ایسی چیزوں سے بچانا جس سے انسان گنہگار ہو جائے، یعنی منع کردہ کاموں کو چھوڑنا، اور بعض دفعہ تقوی کی تکمیل کے لیے مباح، جائز اور مشتبہ چیزوں کو بھی چھوڑنا پڑتا ہے، جیسے کھانا پینا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان میں ہر رات ایک پکارنے والا پکارتا ہے، اے بھلائی کے چاہنے والے آگے بڑھ، اور برائی کے طالب رک جا۔ رمضان المبارک کا استقبال ایمان، اخلاص اور خوش دلی کے ساتھ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ یہ موقع ہمیں ملا کہ ہم ایک اور رمضان کا استقبال کر سکیں۔ یہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے۔ رمضان کو محض رسم و رواج کے طور پر نہیں بلکہ اللہ کی رضا کے لیے گزارنے کی نیت کرنی چاہیے۔ نیت میں اخلاص ہونا چاہیے۔ رمضان سے پہلے اور دوران گناہوں سے معافی مانگ کر اپنی روح کو پاک کرنا ضروری ہے۔ قرآن کی تلاوت، نماز، ذکر اور دعا کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنانے کا ارادہ کریں۔ روزے کی جسمانی اور روحانی برکات کو جاننا، تاکہ روزہ محض بھوکا رہنے کے بجائے حقیقی عبادت بن جائے۔ اس لیے ہمیں روزے کے فضائل کو سمجھنا چاہیے۔ رمضان میں صدقہ خیرات بڑھا دینا چاہیے اور مستحقین کی مدد کرنا چاہیے، ضرورت مندوں کی مدد کرنا چاہیے۔ وقت کی پابندی، فضول کاموں سے پرہیز اور نیک اعمال کی رغبت پیدا کرنا ضروری ہے، یعنی اپنے معمولات کو بہتر بنائیں۔ کیوں کہ رمضان المبارک کا مہینہ بہت عظمتوں، برکتوں اور فضیلت والا مہینہ ہے۔ رمضان کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک کو نازل فرمایا اور روزہ ایمان والوں پر فرض کیا گیا تاکہ وہ متقی بن جائیں، پرہیزگار بن جائیں۔ اسی طرح رمضان المبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی رات رکھی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور جس طرح سے ہم بات کر چکے ہیں کہ رمضان المبارک کے مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اسی طرح رمضان المبارک کے مہینے میں سرکش شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے تاکہ بندہ آسانی سے نیکیاں کر سکے۔ رمضان میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ افطار کے وقت، سحری کے وقت خاص طور پر دعا کریں کیونکہ یہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ رمضان المبارک میں ایک نیکی کا اجر عام دنوں سے کئی گنا زیادہ ملتا ہے۔ رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کی سنت ادا کرنے کی تاکید کی گئی ہے تاکہ بندہ مکمل طور پر عبادت میں مشغول ہو سکے۔ الحاصل رمضان المبارک ایک مہینہ نہیں بلکہ ہماری تربیت کا مکمل نصاب ہے جو انسان کو تقوی، صبر، شکر اور اللہ کے قریب ہونے کا موقع دیتا ہے۔ ہمیں اس مہینے کی برکتوں سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رمضان المبارک کا پورا حق ادا کرنے کی
توفیق نصیب فرمائیں، آمین۔ السلام علیکم۔